اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک یہ لوگ، الذین وہ ہیں جنہوں نے اشتروا خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، پس مانا ربحت نفع بخش ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت، فما ربحت تجارتہم پس نہ نفع بخش ہوئی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین اور ما نہ کانوا ہوئے وہ مہتدین ہدایت یافتہ، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، پس نہ نفع بخش ہوئی ان کی تجارت اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ہم ان کی، کاف ماند مثل مثال، الذی اس شخص کے جس نے استوقد جلائی، نارن آگ، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، فلما پس جب اضاءت روشن ہو گیا یا روشن کر دیا اس آگ نے، ما اس کو جو حولہ اس کے ارد گرد ہے، فلما اضاءت ما حولہ پس جب روشن کر دیا اس نے اس کو جو اس کے ارد گرد ہے، ذہب اللہ لے گیا اللہ، بنورہم ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، وترکہم وہ اور ترکا چھوڑ دیا، ترک کر دیا، ہم ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ سکتے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، مثال ان کی اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، پس جب روشن کر دیا اس نے یعنی اس آگ نے، ما اس کو جو حولہ اس کے ارد گرد ہے، ذہب اللہ لے گیا اللہ، بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پا رہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس نہیں وہ لوٹنے والے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہیں وہ لوٹنے والے۔ ہمارے گزشتہ سبق میں منافقین کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ انہوں نے نفاق کا پردہ اوڑھ کر دونوں سائڈیں رکھنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلق بنا کر رکھنے کی کوشش کی اور کافروں کے ساتھ بھی۔ اللہ رب العزت نے بڑے احسن انداز کے ساتھ فرمایا کہ یہ تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، تم بظاہر یہ کوشش کر رہے ہو کہ تم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، حقیقت میں اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، لہٰذا یہ کام تمہارا صحیح نہیں ہے، اپنی اصلاح کر لو۔
پھر ان سے کہا کہ ایسا کرنے سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ منافقت ایک ایسی چیز ہے جو حسد کو، بغض کو، کینے کو پروان چڑھاتی ہے، اور اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں، دشمنیاں بڑھتی ہیں، اور اس سے خرابی پڑتی ہے۔ لہٰذا یہ کام تمہارا ٹھیک نہیں ہے، اس سے فساد ہوگا، باز آ جاؤ۔ وہ کہنے لگے لو جی ہم تو بڑے مصلح، ہم تو خیر خواہ، ہم بیلنس برابر رکھتے ہیں تاکہ ان کے آپس میں لڑائی نہ ہو، ان کو بھی ٹھنڈا رکھتے ہیں، ان کو بھی ٹھنڈا رکھتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تم ایمان لانا چاہتے ہو، اگر واقعتاً سچے مومن ہو، مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہو، اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو، تمہارا ایمان خالص ہے، تو پھر اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح باقی صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم ویسے ایمان لے آئے جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ ان کی نظروں میں صحابہ کرام نے اپنا گھر بار، بیوی بچے، مال اسباب سب چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے کی طرف جو آئے اور کافروں کے ساتھ دشمنی مول لی، وہ سمجھتے سے یہ بیوقوف ہے، سب کچھ چھوڑ کے، چونکہ ان کا نظریہ صرف دنیا تھا، ان کا نقطہ نظر صرف دنیا تھا، اس لیے وہ ان کو بیوقوف لگتے تھے۔ جبکہ صحابہ کرام وہ تھے جو سچے اللہ رب العزت کے ماننے والے اور سچے عاشق رسول تھے، سچے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنے سب کچھ کا نذرانہ انہوں نے پیش کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ بے وقوف نہیں ہے بلکہ تم بے وقوف ہو، اور تم یہ جو الگ ہو کر اپنے سرداروں کے ساتھ جو باتیں کرتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، اپنے ساتھ کرو۔ اللہ بھی تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہے، پھر اللہ تمہیں ڈیل دیتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر اسی طرح جو ہے اس پٹڑی پہ چلتے رہو، اپنا خود ہی نقصان تم کرتے رہو۔ آج کے سبق کے اندر انہی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ چونکہ ان کا نظریہ، ان کا مطمع نظر صرف دنیا ہے، آخرت پہ ان کا یقین اور ایمان نہیں ہے، سب کچھ دنیا کو سمجھتے ہیں، تو انہوں نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے، بڑے خسارے کی تجارت انہوں نے کی ہے۔ بازار سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ خوش کیے ہوئے ہیں اور کافروں کے ساتھ بھی تعلق بنائے ہوئے ہیں، تو ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے گھاٹے کی تجارت، بڑے خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا مال عارضی ہے، دنیا خود عارضی ہے، یہ 2-4 دن کی زندگی یہ تو ختم ہو جائے گی، اصل زندگی آخرت کی ہے جس کو یہ داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بڑے خسارے کی تجارت کر رہے ہیں، ظاہری طور پہ، وقتی طور پہ دنیا سمیٹ رہے ہیں، حقیقت کے اندر اپنی آخرت کی زندگی کو داؤ پہ لگا کے خسارے کی تجارت کر رہے ہیں، اور یہ تجارت ان کے لیے نفع مند نہیں ہوگی۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اس نوست کی وجہ سے، اس منافقت کی وجہ سے یہ بد نصیب اب راہ راست پر آنے والے بھی نہیں ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا جا رہا ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان کی مثال تو ایسے آدمی کی ہے جو آگ جلاتا ہے، اور جب اس کا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے تو پھر اچانک اس کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک بندہ جنگل کے اندر ہے، رات کی تاریکی ہے، قرب و جوار میں کچھ نہیں ہے، اب اس کو نظر نہیں آتا کہ میں کیا کروں، وہ کسی سے چنگاری لے کر پھونک پھونک کے آگ جلاتا ہے۔ جب آگ جلا لیتا ہے تو پھر اپنا قرب و جوار دیکھتا ہے کہ میں اپنی حفاظت کا دیکھتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، یہاں کوئی مجھے کوئی درندہ، کوئی جانور، کوئی وحشی، کوئی جو ہے حشرات الارض میں سے کوئی نقصان پہنچانے والا تو نہیں ہے۔ وہ قرب و جوار کا جائزہ لے کے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اگر کوئی حملہ ہو جائے تو میں کیسے دفاع کر سکتا ہوں۔ جب وہ دلی طور کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ آگ کو میں نے بجھنے نہیں دینا، یہ لکڑیاں جلا جلا کے میں اس کو روشن رکھوں گا، اور اس کا اطمینان ہوتا ہے کہ اب میں بچ سکتا ہوں، بچ گیا ہوں، اچانک اللہ اس کی آگ بجھا دیتا ہے تو وہ اندھیرے میں رہ جاتا ہے۔ پھر جنگل کا اندھیرا، رات کی تاریکی اور بارش کی تاریکی اور کیا کہتے ہیں ہر طرح سے ہی تاریکی اندھیرا ہی اندھیرا، اب اس کو سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ یہی مثال منافقین کی ہے۔ منافقین نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا، مسلمانوں سے اپنی عزت بھی بچا لی، اپنا مال بھی بچا لی، اپنی جانیں جو ہے وہ بچا لی، اور رشتہ داریاں بھی قائم کر لیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر۔ لیکن یہ کتنی دیر چلنا تھا؟ مال غنیمت بھی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ مال غنیمت میں سے بھی حصہ لے لیتے، اور یہ کتنی دیر؟ جب تک زندگی تھی، یا جب تک اللہ نے ان کے پردے چاک نہیں کر دیے۔ جو ہی موت آئی سب تاریکی ہے، قبر کی تاریکی، حشر کی تاریکی، اور جہنم کی تاریکی، اور اس نفاق کی تاریکی، پھر تاریکی ہی تاریکی ہے۔
تو اس کو اللہ رب العزت نے اس مثال کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ، جیسے وہ جنگل کے اندر اندھیرے کے اندر کھو گیا ہے، تو انہوں نے اسلام کی، ایمان کی روشنی حاصل کی تھوڑی سی شروع میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر، اور اس ایمان کی روشنی سے انہوں نے دنیاوی مفاد حاصل کر لیے، لیکن جو ہی دنیا کی زندگی ختم ہوئی ہمیشہ کی تاریکی میں چلے گئے، ہمیشہ کے گھاٹے اور اندھیرے میں ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اور آخریت میں فرمایا جا رہا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ ایسے بد نصیب ہیں جو بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھتے نہیں تھے، سنتے نہیں تھے اور بولتے نہیں تھے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ سورہ قاف میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کے کان بھی بنائے، سماعت بھی ہم نے ان کو دی، ان کو ہم نے آنکھیں بھی دیں اور ان کو ہم نے دل بھی دیے، لیکن کیا ہوا فما اغنى عنہم سمعہم ولا ابصارہم، انہوں نے نہ دل سے فائدہ اٹھایا، نہ کانوں سے اٹھایا، نہ آنکھوں سے اٹھایا۔ کانوں سے پیغمبر کی بات سن کر اپنی اصلاح نہ کی، دل سے غور فکر کر کے سوچ و بچار کر کے جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھایا، آنکھوں سے دیکھ کر اسلام کی ترقی کو، مسلمانوں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور کتاب اترتی ہوئی دیکھ کر پھر بھی انہوں نے جو ہے فائدہ نہ اٹھایا۔ اللہ فرماتے ہیں من کل شیء اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، تو یہ ساری چیزیں ان کو فائدہ نہ دے سکیں جب انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار ہی کر دیا۔ تو بظاہر سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے اور بولتے بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن جان بوجھ کر جب انہوں نے دنیا ہی کو ترجیح دی اور آخرت کو چھوڑ دیا اور ایمان لانے والوں کو ہی بیوقوف کہنا شروع کر دیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی ان کے موریں ایسی لگا دی وہ یہ اعضاء رکھنے کے باوجود ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے، دنیا بھی ضائع کر بیٹھے، اپنی آخرت بھی ضائع کر بیٹھے۔ یہ مختصر سا خلاصہ ہے۔ سبحانک اللہم